نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں جس کام کے بارے میں تاکید کرتے ہیں، جس درجے اللہ تعالی جل جلالہ اس کے تاکید کرتے ہیں، اس درجے وہ ہمارے لیے اہم ہوتی ہے. اللہ تعالی جل جلالہ تو عظیم بادشاہ ہے. ہم سب کو اللہ تعالی جل جلالہ نے پیدا کیا ہے. ہم مخلوق ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ خالق ہے. ہم محتاج ہے، ہمارے حوائج رب العالمین پوری فرماتے ہیں. وہ حاجت روا ہے. تمام حوائج ہر انسان کی حاجت رب العالمین پوری فرماتے ہیں. ہر انسان کی مشکلات اللہ تعالی حل فرماتے ہیں. اسباب انہوں نے پیدا کیے، وہ خالق اسباب ہے، مسبب الاسباب ہے. انسان کو بھی ایک دوسرے کا جو واسطہ بناتے ہیں وہ بھی اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل ہوتے ہیں. تو ہم محتاج ہے، ہم ضعفاء ہیں، اور اللہ تعالی جل جلالہ غنی ذات ہے، صمد ذات ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں. تو وہ جس درجے کسی حکم کو مؤکد بیان کرتے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں بہت تاکید کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے مفید ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ہم دیکھیں اللہ تعالی جل جلالہ 50 سے زیادہ مرتبہ تقوی سے متعلق عرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس کے مخلوق ہیں، ہم بندے ہیں اس. ہمیں ایک دفعہ کہنا بھی کافی ہے. انبیاء علیہ السلام ان کی جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے منشا پہ اور اس کے حکم پہ قربان ہونے کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو ظاہر کیا کہ انبیاء علیہ السلام کتنے قربان ہوتے ہیں میرے ایک ایک حکم پہ. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں. تو خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ براہ راست وحی کے ذریعے سے بھی حکم فرما سکتے.
انبیاء علیہ السلام کے خواب جو ہوتے وحی ہوتی ہے، لیکن بہت بڑا ایک فیصلہ ہے، اور خواب کی تعویل بھی ہوتی ہے، لیکن اس خواب کی بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنا بڑا قدم اٹھایا اور کس درجے بڑی انہوں نے کیسی قربانی دی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو وہ قربانی کیسی پسند آئی اور کس درجے قبول فرمائی کہ ہم سب ابھی قربانی کا جو عمل کرتے ہیں اس کے ایک یادگار ہے۔ لیکن اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم اور وہ بھی بذریعہ خواب، اور اس میں بھی اپنے بیٹے کے ذبح، اور وہ بیٹا جو 80 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیا، اور تب ذبح کر رہا ہے کہ دونوں وہ اس کے ساتھ جو اتنے والد اس درجے پہنچ جائیں کہ وہ اتنے بزرگ ہو، اس کی اتنی ضرورت ہوتی ہے اسے بیٹے کے، فلما بلغ معه السعی، تو وہ اس درجے پہنچ گیا کہ وہ ہاتھ بٹا سکتے تھے اپنے والد کو، اس کے بارے میں اس پہ چوری چلائی انہوں نے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک ہی دفعہ حکم دے، لیکن وہ عظیم ذات، وہ مہربان رب، وہ کسی عمل سے متعلق، کسی حکم سے متعلق، کسی بات سے اور کام سے متعلق وہ 50 سے زیادہ مرتبہ اس عظیم کلام میں ذکر کرے، تو کس درجے اہمیت ہے اس کی، اور کتنی اہمیت دینی چاہیے اس کو، اور کتنی اہمیت اسلام مسلمانوں کے معاشرے میں ہونی چاہیے اس کی، جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے عظیم کلام میں اتنا اس کو تاکید سے بیان کرے اور بتائیں اور حکم کرے۔ تو وہ تقویٰ ہے، تقویٰ سے متعلق اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت تاکید کی۔ بار بار حکم بھی دیا ہے مکرر، تاکید کے ساتھ حکم بھی دیا ہے، اور ساتھ ساتھ کبھی فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی خاندان کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور کسی دنیا کے مقام اور منصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس میں زیادہ تقویٰ، اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیا کسی کا مقام اور مرتبہ وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور کبھی فرماتے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو متقین ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ پسند فرماتے، اس سے محبت کرتے۔ اور کبھی فرماتے کہ والعاقبۃ للمتقین، جو نیک انجام ہے، بہتر انجام ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ متقین۔ اور کبھی کہتے کہ والعاقبۃ للتقوی، تقوی کے لیے کیا ہے؟ نیک انجام۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تاکید بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ تقوی کی اس تاکید کی وجہ یہ ہے کہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تقوی کے خیرات اور برکات دنیا اور آخرت میں اتنے زیادہ ہے، بے شمار ہے، بے شمار خیرات اور برکات۔ قرآن مجید میں تو اصول بتائے جاتے ہیں، اصولی طور پر بھی جو قرآن نے ذکر کیا بہت زیادہ ذکر کیا ہے، لیکن اس کے جو اگر جزیات میں جائے تو کوئی شمار نہیں اس کے خیرات اور برکات، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کہ تقوی کی زندگی کی جو خیرات اور برکات ہے، اور متقین کو جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نوازتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خاص معاملہ ہوتا ہے اس کی کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو ایک بڑی وجہ تو ہے، تو ظاہر بات ہے ہم فقراء کے لیے
جب دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ جس میں خیر ہے اور برکت ہے تو اللہ تعالیٰ تکیری فرمائیں گے تاکہ خیرات اور برکات نصیب ہوں. اور دوسری بڑی وجہ، اساسی وجہ جو اسی کی بھی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان و تقوی اس پر پوری دین کا بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کامل بندگی کا تصور وہ انسان تبھی تصور کر سکتا ہے کہ کامل بندگی اختیار کرے، وہ تبھی ہم کر سکیں گے کہ ایمان و تقوی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، جیسے کہ انسان کا ایک مزاج اور من ہوتا ہے، اس ایمان و تقوی کی خیر برکات یہ ہوتے ہیں. اور ایمان و تقوی کی یہ اس کی اثر ہے، یہ تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بندگی وہ آسانی سے انسان اس کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں. یہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے مقصد حیات جو ہے اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی اور جو پوری دین اسلام ہے، اس پر جس یعنی جو اندرونی طاقت ہے اور قوت ہے، ایک سٹیم ہے، اس کے ذریعے سے انسان پوری دین پر چلنے والا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی تمام احکامات پر وہ اس کے کیا ہوتا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں. جس سے منع کیا منع ہوتا ہے اور جس پہ اس کا حکم دیا ہے اس کو اپناتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پہ آنا اور نواہی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کی برکت سے ایسے آسان ہوتا ہے جیسے کہ مزاج انسان کی طبیعت ہوتی. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے، اپنے جو شوق ہے، اس کا ہر کسی کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے کہ سخت گرمی ہو اور سخت گرمی میں میرا روزہ اور مجھے خوب پیاس لگی ہو. دیکھ ابھی جس کو مجاہدے میں، ریاضت میں، اپنے نفس کو دبانے میں مزہ آئے تو بس یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کیا ہے، اس کا فضل ہے اور یہ ایمان و تقوی کی برکات ہے. اگر کوئی حرام سے بچتا ہے، حرام سے بچنا، جب بچ جائے اور بچتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے اس سے، اور یہ اس کے زندگی کے ارمان ہوتا ہے کہ کہیں اس طرح کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی کہ حفاظت فرمائیں. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ حرام سے بچتے ہیں لیکن بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں، بہت زیادہ وہ کیا کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ جو تقوی کی برکت سے آسانی سے وہ بچ جاتے ہیں تو بڑی عافیت والی زندگی ہوتی ہے، خوشی والی زندگی ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں قرآن مجید کا جو آغاز ہے اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ہم درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ سے ہم آغاز کرتے ہیں، یہاں ہر نماز میں درخواست کرتے ہیں یا رب العالمین وہ سیدھا راستہ دکھائیں جو افراط اور تفرید سے پاک راستہ ہے. یہود و نصارہ جو تھے وہ افراط اور تفرید کی شکار ہوئی، اس سے پاک صحیح آپ کی جو بندگی کا راستہ ہے وہ دکھائیں. تو جب یہ جیسے سورہ فاتحہ ختم ہوتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا کہ بس یہی کلام اللہ کیا ہے، سیدھا صراط مستقیم ہے. لیکن اس پر کون چل سکے؟ ہدی للمتقین، جو متقین ہے اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے ہدایت. وہ سیدھا چلیں گے، وہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکامات ہیں وہ سب کو اپنائیں. تو متقی کے لیے یہ جو تقوی کی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تاکید فرمائی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کامل بندگی آسان ہو جاتی ہے.
اور پہلی وجہ جو میں نے بتائی کہ دنیا اور آخرت کی برکات ہے. میں کوشش کرتا ہوں اختصار سے عرض کروں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ڈرا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تنگی میں، مشکلات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں، یعنی جب تنگی آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ راستہ دیں گے، مخرج پیدا کریں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے کہ گمان بھی نہیں ہوگی، بے گمان رزق عطا کریں گے. دیکھیں آپ دیکھیں یہ جتنی بھی ہم آج معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم یا معیشت کے لیے یا اپنے رزق کے لیے اس کے لیے ایک جتنی بھی ایک دوڑ ہے، تو اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ بڑی وجہ یہی رزق ہے، اس کے تلاش میں ہوتی ہے. اور دوسری بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ زندگی ہے، مشکلات آتی رہتی ہے، اس میں مسائل بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی ہوتے ہیں، کبھی کیا، کبھی بیماری، کبھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو مشکلات میں کوئی حل ہو اس کے پاس، تو حل دنیا کے جو حل ہوتے ہیں آج کل جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو اپنے مال و دولت کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، یا جو ہے تعلقات کے ذریعے سے حل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مسائل حل ہیں. تقوی کی ایسی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے بے گمان رزق بھی عطا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ تنگیوں میں راستہ بھی دیتے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو دیکھیں یہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے کس کا وعدہ سچا ہو سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے اس پر، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے وعدے پر. اور کیسے کیسے اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی، اپنے کلام میں ذکر کی. ابراہیم علیہ السلام، اس کو جب نامرود اور اس کی پوری قوم اس کے دشمنی میں اور اس کے بغض میں اس میں سب جمع ہوئے اور اس کو آگ جلائی ہے، اس میں ڈال رہے ہیں. کوئی بظاہر اس مشکل سے نجات کا کوئی راستہ نہیں، ظاہری اسباب سب ختم، کوئی سہارا نہیں، کوئی سبب نہیں ظاہر، اور ہر طرف سے موت ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ مخرج پیدا کرتے ہیں تو پھر کون رکاوٹ بن سکتے؟ ذات. پھر بادشاہ ایک طرف ہو، پھر دنیا ایک طرف ہو، پھر طاقت ایک طرف ہو، لیکن جب رب العالمین جس کے پاس ہے تو پھر پوری دنیا کچھ نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی کیسی حفاظت فرمائی؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا. وہی آگ جن لوگوں نے اس کے لیے جلائی تھی کہ ہم اس کو نعوذ باللہ اس معاشرے میں نشانہ عبرت بنائیں، ہم اس کو ذلیل کریں، ہم اس کے نام و نشان مٹائیں تاکہ نام نیوا نہ رہے، اس کی سوچ نہ رہے، اس کی فکر نہ رہے، اس کی ملت نہ رہے. آج جو یہ منصوبے بنا رہے تھے وہ تو کوئی بھی نہیں ہے اس میں. اس کے نام بھی ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے لیا جاتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام، اس کی عزت، اس کے اولاد، ہم سب اس کے اولاد، وہ سب موجود. وہ کیا ہے؟ وہ موجود. تو دیکھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ کیسے مخرج عطا کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام پیچھے سے فرعون ہے،
اور آگے سمندر ہے، فرعون جابر ظالم ہے، اور ہر نوع کے مظالم ویسی بھی کرتے تھے پہلے، اور پھر اس درجے بڑا اقدام اس پہ کیا ہو کر ہر طرف سے راستے بند۔ عام جو بنی اسرائیل تھے وہ سب ڈر گئے کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ دیکھیں کیا اعتماد دلاتے ہیں، ایمان اور تقوی کیا اعتماد دلاتے ہیں، کتنے خطرے میں کیسے پرسکون ہوتے ہیں انسان۔ خطرات تو آتے رہتے ہیں، مسائل تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد، اس کی قوت اور طاقت اور اس کی قدرت، اس سے امید اور اس پر اعتماد کی وجہ سے ایک سکون ہوتا ہے انسان کو، یہ کتنی بڑی عظیم دولت ہے۔ ایسے خطرے کے وقت میں کہ لوگ حوصلے ہار گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو مضبوط رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور تقوی کی برکات ہوتی ہے۔ تو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ دیا نہیں دیا، ہر کوئی ظاہری اس بنی اسرائیل کی نجات کا بظاہر جو ظاہری اسباب کے طور پہ کوئی راستہ نہیں تھا، بالکل پکڑے گئے تھے، خود کہتے ہیں انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ لیکن جب متقی تھے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے راستہ دیا۔ اسی سمندر میں موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو، بنی اسرائیل کو راستہ دیا، اور اسی سمندر میں فرعون اور اس کی قوم کو اس کو غرق کیا اور برباد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار ثور میں اور قریب آئے کفار مکہ اور مشرکین، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نیچے سے دیکھے اگر تو پیر نظر آئے۔ وہ محلی وقوع ایسی ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، کافی ساتھیوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے زیارت کرائی ہے، تو وہ آپ بہت سارے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا، کیونکہ عمرے کے لیے تو لوگ جاتے ہیں، حج کے لیے بھی، تو وہ ایسی ترتیب ہے اس کے کہ نیچے سے جب دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے وہاں، اگر یوں دیکھتے ہیں تو نظر نہیں آتا، لیکن تھوڑا سا جھک کے دیکھے تو پھر نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جھک کے دیکھا تو پھر تو نظر آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تخف نہیں کہا، مفسرین اور علماء فرماتے ہیں کہ لا تخف نہیں کہا کہ خوف نہ کرے، اس کو کوئی خوف نہیں، اپنی فکر نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو صمد ذات ہے، ابھی اس کا کیا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ کیا ہمارے بارے میں ہے، آگے فتح تو ہماری ہے، نجات تو ہماری ہے، لیکن ابھی آزمائش کیا ہے آگے اس کا تو کوئی پتہ نہیں۔ تو اس وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا لا تحزن، وہ پریشان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسی قوم ہے کہ بڑی اذیت پہلے بھی پہنچائی ہے، اللہ حفاظت فرمائے اس سے۔ تو دیکھے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تنگیوں میں جب اللہ تعالیٰ راستہ عطا کرتے ہے تو پھر کون اس میں رکاوٹ ڈال سکتا؟ تو ایک تو یہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں کہ گمان بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک ہی مثال کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈال دی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو، اس بچے کو صندوق میں ڈال کے سمندر میں ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے پہ اس کو اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پھر واپس کرائیں گے، ورنہ ظاہری طور پہ کوئی اس کے اسباب نہیں تھی کہ واپس آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہوتا ہے اس پر کسی یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی کرتے۔ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اس عمر میں
وہ سیدھا وہ جو صندوق تھا فرعون کے محل کے ساتھ ٹھہرا اور انہوں نے اٹھایا. فرعون کو معلوم تھا کہ بنی اسرائیل کا کیا ہے, اسی کا بچہ ہے, وہاں کا ہے. اور کتنے انہوں نے بچے ذبح کی, کتنے انہوں نے جوان ذبح کی انہوں نے فرعون نے. لیکن جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ حفاظت فرمانا چاہتے تھے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا, اور فرعون کے گھر کو وہاں سے وظیفہ مقرر کیا. کس کے لیے؟ اس کی والدہ کے لیے. اللہ تعالیٰ دیکھیے کس درجے اس میں قدرت, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر کرتے ہیں. وہ فرعون کی جو اپنی بادشاہت کی حفاظت کے لیے کتنے تدابیر کرتے ہیں, کتنے ظلم ڈائے جا رہے ہیں, ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں کہ تاکہ اس کی بادشاہت محفوظ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب اس کی بادشاہت جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرعون کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے گھر میں اس کی پرورش کراتے, اس کے ہاتھوں سے پرورش کراتے, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرے اور انسان کے عجز ظاہر ہو کہ اب کتنے عاجز ہیں اور کتنے آپ کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے. تو دیکھیں کس درجے ہمیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے قدرت کے مظاہر دکھائے ہیں. تو ایک بڑی وجہ دیکھیں انسان اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں, تقوی اس کا حل ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ حل کراتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ لوگ میرے خلاف سازش کرتے ہیں تو اس کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ اس کی سازش کامیاب نہ ہو, اس کی سازش کامیاب نہ ہو. ہر کوئی چاہتا ہے کہ دشمن کی سازش میرے خلاف کامیاب نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کا حل بھی تقوی بتاتے ہیں. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا, اس کا کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر گاؤں والے قریہ والے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کریں, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کی برکتیں نازل کروں گا, آسمان اور زمین کی دروازے کھول دوں گا, خیرات اور برکات. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پاس خزانے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہے, عزت کے خزانے بھی اس کے پاس ہے, مال و دولت کے خزانے بھی اس کے پاس ہے, رزق کے خزانے بھی اس کے پاس ہے. بس کھولتے جاتے, سب کو وہی کھلاتے, سب کو وہی پلاتے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں اس میں آسانی ہو, اس میں کیا ہو, آسانی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے, اس سے ڈرے تو اس کے کام آسان ہوتے ہیں. اس کے کام کیا ہوتے ہیں, آسان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے اولیاء اللہ جو اس کے دوست ہوتے ہیں, اولیاء اللہ ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, اس کی تعریف دو لفظوں میں کی. فرماتے ہیں الا خبردار, ان اولیاء اللہ, اللہ تعالیٰ کے دوست جس کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دوست جو ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اس پر نہ خوف ہوتا ہے نہ غم. خوف اور غم پورا تو آخرت میں محفوظ ہوں گے, کوئی بھی نہیں, نہ خوف ہوگی نہ غم ہوگی, اس کو عیش و عشرت کریں گے. ہاں اس دنیا میں بھی اس کے آثار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے اطمینان عطا کرتے ہیں, سکون عطا کرتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کون لوگ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کیونکہ ہمارا جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں عام لوگوں کے ہمارا خیال الگ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس نوعیت کے لوگ ہوں گے, وہ ہوا میں اڑیں گے, وہ کیا ہوں گے, کیسے لوگ ہوں گے. نہیں, اس کے بارے میں دو الفاظ, الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ کون ہے, جس پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر مضبوط ایمان ہوتا ہے, یعنی کیوں کہ کامل ایمان سے پھر مضبوط تقوی پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر اس کا کیا ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ جو کیا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کے ذریعے سے انسان پھر حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں۔ آج کل فتنوں کا زمانہ ہے اور جو ظاہر ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو اس سے مطلوب ہوتا ہے وہ 1000 پردوں کے نیچے ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اتنا دجل و فریب کا زمانہ ہے، حق اور باطل کا اتنا التباس ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ جو حق اور باطل کے جو فرق ہے یہ تقوی کی نور سے ہوگی، ایمان کی فراست سے ہوگی۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اندھیرا ہے اور یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی کام ہے یا یہ رحمانی کام ہے۔ اس کے دل کی جو نورانیت ہوتی ہے اس سے اس کی ہوتے ہے پہچان ہوتی ہے، تقوی کی نور کی وجہ سے پہچان جاتی ہے۔ آج کل کس قدر اس کی ضرورت ہے کہ اس دجل اور فریب کے اور اس کے ایک طوفان ہے اور ایک آندھی ہے، اس میں انسان صحیح رخ پہ چلے اور حق اور باطل کی تمیز کرے تو دیکھے یہ بھی تقوی سے۔ یہ ایمان و تقوی جو ہے دنیا اور آخرت کی برکات کی کیا ہے، یہی سے اللہ تعالیٰ جل جو دنیا کی خیرات و برکات بھی عطا کرتے، آخرت کی نجات بھی عطا کرتے۔ یہ تقوی حاصل کیسے ہوگی؟ تقوی کیسے حاصل ہوگی؟ تقوی تزکیہ سے حاصل ہوگی، تزکیہ سے حاصل ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہنا، جس کے اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی وعدے اس پر بھی کیا ہو، قائم دائم ہو، اس پر مر مٹنے والے ہوں، اور مخلوق کے ساتھ اس کے جو معاملات وہ بھی سچ ہو، وہ بھی سچ ہو، اس کے قول، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی نیت، اس کے جذبات سب سچائی کی پیکر ہے۔ تو صالحین کی صحبت سے انسان کا تزکیہ بھی ہوتا ہے اور اس سے پہلے انسان میں ایمان و تقوی میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی آمد جو ہے وہ بھی اسی مبارک اس کے ساتھ ہے، عزم کے ساتھ ہے، نیت کے ساتھ ہے کہ ایک اصلاحی مرکز میں چلتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے تعلق میں اضافہ ہو اور ایمان میں اضافہ ہو، تقوی میں اضافہ ہو۔ اپنے یہ چونکہ اصلاح اور تزکیہ عمر بھر کا کام ہے، اس کا بھی دنیا کے باہر کافی گرد و غبار ہے، مزید تھوڑا سا صفائی ہو جائے، مزید صفائی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سفر بھی قبول فرمائیں اور آپ لوگوں کی جو کاوش و محنت ہے اس کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق اور ایمان و تقوی کی عظیم دولت عطا فرمائیں۔